नवाज शरीफ साहब के बैनर उठाए हुए हैं। जितने भी तकियाती काम है सदर अयूब के टाइम में हुआ है और नवाज शरीफ के टाइम में हुआ है। तो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है इससे पहले मुल्क से नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या जरदारी हो, कोई भी हो, वो बैर से अगर इस तरह आ रहे, अगर वो मिसाल के तौर पर फलस्तीन से जाद करके तो नहीं आ रहा ना। हमारे मैप के पास जाने के अलावा हमारे पास كشمير او د فلسطین کشمیر نه کنه نو ته مونږ غلطه ما کنه هغه بغډ وډ لګی د سوال تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان من آج موجود ہے گوندل کامراز ڈسٹرکٹ اٹک میں۔ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے بینر اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرتے اور ان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح پیدل کیوں جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے جو ہے انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں باقاعدہ طور پر لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، نام بتانے اپنا نام؟ محمد زمان۔ محمد زمان بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ ملاکنڈ سے آ رہے ہیں۔ ملاکنڈ سے آ رہے ہو؟ ملاکنڈ سے آپ پیدل آ رہے ہو؟ پیدل آ رہے ہیں۔ اچھا، کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ میناری پاکستان، مینار پاکستان۔ نواز شریف کے لیے جا رہے ہیں، نواز شریف کے استقبال کے لیے جا رہے ہو؟ یہاں اچھا، کیا وجہ ہے، کیا خاص وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ مذہبی اور دلی محبت ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، نواز شریف کے ساتھ لیڈر اور ایک بہادر اور ایک مخلص لیڈر ہے۔ دیکھیے زرداری نے آٹا 900 روپے تیلا چھوڑا تھا، نواز شریف نے 600 تک لایا۔ 93,000 میں سونا چھوڑا تھا، اس نے 47-43 تک لے کے آیا۔ تمام چیزیں اس کے کسی بھی حکومت نے 1 روپے کوئی چیز مہنگا نہیں ہوا ہے، بلکہ سستا ہوا ہے، مہنگا نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے لیے کیا کیا، میزائل بنائے، ٹینک بنائے، F-17 تھنڈر بنائے، موٹر ویز بنائی، جتنے بھی تقیاتی کام ہے صدر ایوب کے ٹائم میں ہوا ہے اور نواز شریف کے ٹائم میں ہوا ہے۔ زرداری بھی رہ چکا ہے نا، زرداری نے اسٹیل مل تباہ کیا، عثمان فاروقی چیئرمین بنایا تھا، اس کو پکڑ لیا کرپشن میں، زرداری کے کرپشن کے لیے۔ پھر جب زرداری صدر بنا تو شرمیلا فاروقی عثمان فاروقی کی بیٹی تھی، وہ سندھ کے وزیر اللہ کی 5 سال مشیر رہی۔ تو نواز شریف میں اور دوسرے لیڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی آپ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، ہمیں تو جانا ہے، ہم ملاقات کے لیے اتنا لاکھوں لوگ ہوں گے، ملاقات کا ہم لوگ کو شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر ہو جائے ملاقات تو آپ سب سے پہلے ان سے کیا بات کریں گے؟ اگر ہو جائیں گے تو ہم بات یہی کریں گے بھائی ہم آپ کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے، اور جیسا بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس سے پہلے ملک سے کیوں گئے تھے باہر؟ انہوں نے بھیجا تھا، ہاں بعد والے کو نے بھیجا تھا، ہاں وہ بھیجا، زبردستی بھیجا، زبردستی بھیجا تھا۔ یہ جو عمران خان جو ہے نا خود بولتا ہے کہ بندوق کی نوک پر بھیجا تھا، تو یہ تو سب جانتا ہے۔ نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ یار مجھے بیماری لگی ہوئی تھی، میں بیمار تھا، انہوں نے بولا کہ بھائی بیماری کا جان سا دے دو اور نکلو ادھر سے۔ یہ تو ان کی خود اپنی زبانی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے بیماری تھی۔ بیماری بھی تھی، ہو سکتی ہے۔ میں جواب دوں گا بھائی، یہ سوال جو آپ پوچھتے ہیں تو میں اس گروپ کا لیڈر ہوں۔ ہاں، آپ مجھ سے بات کریں، میرا نام آپ ہمارے مہمان ہو، ملاکنڈ سے آئے۔ آپ کا شکریہ، آپ کی سیاسی اختلافات رکھنا ہر بندے کا حق ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں کسی حسن ہے، ہاں میں تحصیل بٹخیلہ کا پاکستان مسلم لیگ نون کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ میرا نام نظر حسین ہے۔ ہماری ضلعی صدر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سجاد احمد خان صاحب، ہم ان کی قیادت میں متحد بھی ہیں، متفق بھی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ضلعی صدر عطا کیا ہے، پھر امیر مقام جیسے صوبائی صدر سے نوازے ہیں، تو ان کی عزت اور ان کے ساتھ اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے، ان کے جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ صرف ہم نہیں جا رہے ہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بے شک ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے۔ آئیے مل کر پورا قوم سوچیں کہ پچھلے کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں جتنے بھی لیڈرشپ ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں
کہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کے لیے کون سا قائد ضروری ہے. ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے، تجربہ کیا ہے، پرکھ لیا ہے کہ جتنی سہولیات اس شخص کے دور میں عوام کو ملی ہے شاید کسی اور نے دی ہو. اس سے میں آپ کے جذبے کی جو ہے قدر کرتا ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن ایک سوال آپ سے کروں گا. آپ کہتے ہو کہ یہ جو ہے آپ کا، یہ آپ سے پہلے میں نے کہا کہ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، دور سے آپ آئے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے آج کل کے دور میں. نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا زرداری ہو، کوئی بھی ہو، وہ باہر سے اگر اس طرح آ رہے، اگر وہ مثال کے طور پر فلسطین سے ایجاد کر کے تو نہیں آ رہا نا، ہاں، تو کس وجہ سے آ رہے؟ اتنے سال وہ باہر تھا، وہ آ رہے، آپ اس کے باوجود اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود آپ اس استقبال کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ ہم یہ حالات جو خراب ہوئے ہیں اس کا بھی ساری قوم کو پتہ ہے کہ 2017 تک کیسے حالات تھے، اس کے بعد پھر حالات آج تک کیسے ہیں، روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2017 تک حالات آپ کہتے ہو کہ صحیح تھے، اس کے بعد 18 کے بعد تو آخری جو 1.5 سے 2 سال گزرے ملک کے حالات اس میں سب سے زیادہ خراب ہوئے ہیں. آپ اس کے ذمہ دار جو ہے عمران خان کو سمجھتے ہیں یا پھر نواز شریف کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کی تھی، آخری 1.5 سال جو تھا وہ بالکل عام ذہن سے اگر سوچا جائے تو وہ وزیر اعظم ہے. اور یہ سب کا کہنا ہے کہ جب مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب بدامنی ہو تو سمجھو کہ وزیر اعظم میں خامی ہے. تو اسی لحاظ سے شہباز شریف اس کو ذمہ دار مانا جائے، لیکن ان کو حالات ایسے ملے تھے کہ اگر وہ یہ نہ کرتا، انہوں نے جو عدم اعتماد لایا ہے ایک قانونی جمہوری طریقے سے وہ آئے ہیں، لیکن ان کو جو حالات ملے ہیں وہ اتنے بدتر تھے کہ یہ جو مہنگائی آئی ہے، جتنے بھی وہ ہو گئے ہیں. اور اگر وہ کرسی کا شوقین تھا تو ابھی کیئر ٹیکر کو نہیں لاتے، ابھی تک لگے رہتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم نے اپنا ٹائم پورا کر دیا، بس جو قانونی لحاظ سے ہمارا حق بنتا تھا. ابھی کیئر ٹیکر آئے، الیکشن کرائے، تو اس لحاظ سے ان حالات کے ذمہ دار وہ بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے. انہوں نے حالات اس نج تک پہنچائے ہیں. آپ کو شوکت ترین کا سارا وہ ٹیلی فونک رابطہ جو کہ پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ، جو کہ پی کے وزیر خزانہ کے ساتھ رابطے کرتے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کو بتا دیں اور کہ یہ کے ساتھ ڈیل نہ کرے، یعنی ملک کے خلاف جتنی میں سب باتیں آپ کی مانتا ہوں، آپ کے جذبے کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن دیکھیں آپ کہتے ہو کہ وہ جب آئے تو حالات بدتر تھے. وہ جب آئے انہوں نے 1.5 سال کا عرصہ گزارا تو وہ حالات کو بدترین کی طرف تو نہ لے کے جاتے نا، کم از کم بدتر تو رکھتے اگر بہتر نہ کر سکتے. گناہ از بدتر عذر جو ہوتا ہے نا، عذر نہیں گڑیں گے. در حقیقت اگر وہ نہ آتے تو آج خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہوتے. انہوں نے پھر بھی اتنا سنبھالا دیا، جا کے بیرونی ممالک سے قرضے، ان کے ساتھ تو کوئی ملاقات نہیں کرتا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، صرف آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر تھے. حالانکہ شروع میں آتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پاس نہیں جائیں گے، خودکشی کریں گے، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے گورنر ہاؤسوں سے، ہم پروٹوکول ختم کریں گے. لیکن سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے نیچے پاؤں اس نے نہیں رکھا ہے. پشاور سے 4 تک 10 منٹ کا فاصلہ بھی وہ ہیلی کاپٹر میں کرتا ہے. بنی گالا سے پارلیمنٹ ہاؤس تک، پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی وہ ہیلی کاپٹر کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا. تو در حقیقت سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ بھائی ایک خامیاں انسان ہے، سب میں ہوتے ہیں، لیکن کسی میں 90% ہے، کسی میں 40% ہے، کسی میں 30% ہے. تو ہم نے اس 20-30 کو کا ساتھ دینا ہے، وہ 90% کے بجائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اس ملک کے موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے، اس ملک کو بہترین آپشن ہے. میں وہ سب باتیں ایک طرف، آپ لوگ جا رہے، آپ میں سے بہت سارے، یہ دیکھو یہ بھی سفید داڑھی والا ہے، آپ بھی یہ بزرگ ہے، کچھ ہیں نوجوان ہیں، ان پہ فرق نہیں پڑے گا. آپ لوگ جاؤ گے بھی مینار پاکستان لاہور، اس طرح ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جذبہ آپ کا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی بات کو، ٹھیک ہے، یہ جذبہ اگر آپ کا کشمیر کے لیے ہوتا، یہ جذبہ اگر آپ کا فلسطین کے لیے ہوتا، تو شاید ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج کل بنی ہوئی ہے.
اس سے بہتر یہی ہے میں آپ لوگ کو آپشن یہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ گاڑی میں جائیں، کیونکہ یہ بھی بزرگ ہے، آپ بھی بزرگ ہیں، آپ ہمارے، اور خاص طور پر آپ پٹھان ہیں ہمارے بھائی، میں خود پٹھان ہوں. فلسطین کے لیے بھی ہماری یہ جذبہ ہے، کشمیر کے لیے بھی تھا. کشمیر تو تمہارا نیازی صاحب نے بیچ دیا. ایک منٹ وہ تو بیچ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ آپ کے نیازی صاحب یا ہمارے نیازی صاحب جو بھی تھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اسی نے خود اقرار کیا اپنے دور حکومت میں کہ ہمارے میپ کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس کشمیر of the Palestine کشمیر نہ کہنا نو تب غلط ہوا مت کہنا آہو بگڑ وڈ لی گئی سوال تھا. آپ نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، یہی ہمارا جذبہ ہے، لیکن اس میں ہم بے بس ہیں. وہ کون سی حکومت ہے جو ہمیں NOC دے دے، جو ہمیں بیچ دے فلسطین کے لیے؟ اور یہ ہمارے بس میں ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری اوقات میں ہو. یہ ہمارے بس میں ہے لاہور تک جانا، ہم اپنے جذبے کا برملا اظہار کرتے ہیں. فلسطین کے ساتھ ان سے زیادہ ہماری عقیدت ہے بحیثیت مسلمان. ہماری دعائیں ہیں، 5 وقت نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو نصرت دے. اور پاکستان جتنے بھی اسلامی سربراہان ہیں، ہم سب کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ کھلے ہو کے آئیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور اس شخص کو جو ہم ویلکم کہتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ آئے گا تو یہ فلسطین کا ساتھ دے گا، یہ ملک کو بھی ستارے گا. بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ تھے جی ہمارے بھائی جو جن کا تعلق ملکنڈ سے تھا. ان کا اظہار ایسا سمجھو کہ اظہار یکجہتی کہیں یا محبت کہیں میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی سے. ان کے بینر اٹھائے ہوئے ملکنڈ سے پیدل یہ لاہور کی طرف سفر کر رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچ کر ان کا استقبال کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی عبداللہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.